बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम मुशफ़िक़ व मुरब्बी प्रोफ़ेसर ख़ालिद महमूद साहब, उस्ताद मोहतरम प्रोफ़ेसर शहबर रसूल साहब, ब्रदर हक़ानी अल-क़ासमी साहब, उस्ताद मोहतरम खालिद जावेद साहब और अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर ख़ालिद मुबश्शिर साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, मैं एक बहुत खुशगवार वाक़े से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। वो वाक़या ये है कि जब किताब ख्वाबों के मरसिए जब सफ़ीर ने मुझे दिया तो हमने उसे ले जा कर के घर में यूं ही रख दिया और फिर डॉक्टर ख़ालिद मुबश्शिर का इसरार था कि मैं पढ़ूं। तो एक दिन सुबह मैं किताब तलाश करने लगा, लेकिन वो अपनी जगह पर ना थी। मेरी तलाश देखकर अम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि एक किताब है, उसे ही ढूंढ रहा था। अम्मी ने कहा कि कहीं वो काली वाली किताब तो नहीं, सफ़ीर सिद्दीकी वाली? मैंने कहा जी वही। फिर मैंने देखा कि अम्मी ने उस किताब को अपने सिरहाने तकिए के नीचे से निकाल कर दिया और उसमें बाकायदा बुक मार्क लगा हुआ था, जिसमें चंद सफ़हात ख़त्म करने बाकी थे। बकिया अम्मी ने एक सफ़ा बहुत एहतमाम के साथ पढ़ लिया था। मैंने किताब देखा, मुस्कुराते हुए अम्मी से पूछा कि आपने इतना सब पढ़ लिया? कहने लगी हाँ अम्मी, दरअसल कम पढ़ी लिखी हैं। 1967 के बाद उन्होंने नाना जान से कुरान मजीद के अलावा गुलिस्तान सादी, बोस्तान ख़याल और कुरान मजीद, शाहनामा इस्लाम और दीवान गुलशन जैसी अहम किताबें पढ़ी, फिर बाज़ाब्ता तालीम हासिल न कर सकीं। अम्मी से मैंने फिर पूछा कि अम्मी आपने इस किताब में क्या समझा? तो उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये किताब मेरे दिल को अच्छी लग रही थी, सो पढ़ती चली गई। यहाँ पर मुमकिन है अम्मी को इस किताब में वालिद साहब के वफ़ात के बाद वो ख्वाब नज़र आए हों जो मुकम्मल हो गए, या वो ख्वाब जो पूरे ना हो सके, या ज़िंदगी के वो खूबसूरत ख्वाब जो सिर्फ ख्वाब ही रहे। यहाँ मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, वो ये कि कार्लाइल का शेर को मुतरन्निम ख़याल का नाम देना और एडागर एलियन पो का शायरी को खुद की मुतरन्निम तख्लीक बताने का नज़रिए को अम्मी ने उसी वक्त सफ़ीर सिद्दीकी के मजमूए को देखने के बाद तस्दीक कर दी थी। और ये किसी फ़नकार के कामयाब होने की सबसे उम्दा दलील है कि उसका अदना सा कारी शायरी को इंसानी दिमाग का वो ठोस और फ़नी इजहार समझने लगे जो जज्बाती और मुतरन्निम आवाज़ में अदा होती है। ये किताब इस माने में भी मेरे लिए अहम है कि उसे मुझसे पहले मेरी वालदा ने पढ़ लिया, और शायद शायरी का ये पहला मजमुआ है जिसको अज़ इब्तदा ता तिश्ने लफ्ज़ कुन रहा हूँ तक मैंने पढ़ डाला है। सफ़ीर ने अपने पेश लफ्ज़ में लिखा है कि मेरे सच्चे कारी वही लोग होंगे जो खुशी के एहसास से बेनाज हो चुके होंगे। मैं तो वो बज़ला संज हूँ कि मेरी आह भी वाह से निकलती है। उनका ये दावा किसी हद तक दुरुस्त होता हुआ महसूस हो रहा है। बहरकैफ मैंने ख्वाबों के मरसिए का मुताला किया तो मुझे महसूस हुआ कि सफ़ीर की शायरी में ख़ारजी अशिया का दाखिली मुताला है। उन्होंने इंसानी वजदान की कैफियत को मुख्तलिफ़ पैराए में देखा है। आतिश गिरफ्ता ख्वाबों से उठता हुआ धुआं कर डालेगा स्याह मेरा सुर्ख रंग दिल। मुझको बस एक ही गम है कि मेरी किस्मत में सैकड़ों गम है मगर एक भी मेरा नहीं है। सफ़ीर सिद्दीकी की शख्सियत में 3 खालिद ऐसे हैं जो खालिदून फ़ीह की हैसियत रखते हैं, जिनका बहुत अहम किरदार उनकी ज़िंदगी पर रहा है और उनकी शायरी पर भी। और उनका पहला उनके उस्ताद ख़ालिद मुबश्शिर का, और दूसरे उस्तादुल उस्ताद प्रोफ़ेसर ख़ालिद जावेद का, और तीसरे दादा उस्ताद प्रोफ़ेसर ख़ालिद महमूद का। फ़लसफ़े वजूदियत और हयात व कायनात के मसाइल जो उनकी शायरी में मिलते हैं वो बिलाशुबहा प्रोफ़ेसर ख़ालिद जावेद के फ़िक्शन की जहन साजी है। और ये ऐसा है, ये ज़रा 2 शेर हम देखते हैं। जो अहदे नौ में ख़मीरे बशर बनाया जाए, सेना को हाथ तो नेज़े को सर बनाया जाए।
میں اپنے پیکرے خاکی سے مطمئن ہی نہیں، میرے خدا مجھے بارے دیگر بنایا جائے۔ اب ذرا ان دو اشعار کو ملاحظہ فرمائیں۔ ضروری ہے کہ غموں کا بھی گھر بنایا جائے، تو کیوں نہ گوشے دل کارگر بنایا جائے۔ ہر ایک قدم پہ رکھی جائے مقبروں کی جگہ، بلاد عشق کا نقشہ اگر بنایا جائے۔ پہلے کے دو شعر سفیر صدیقی کے استاد ڈاکٹر خالد مبشر کے ہیں، جبکہ بعد کے دو شعر خود سفیر صدیقی کے ہیں۔ اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو شبلی اور آزاد کے نثر کی طرح یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ اس میں کون سا شعر سفیر کا ہے اور کون سا خالد مبشر کا۔ بس کلیجہ ہی چبا جاتی ہے، کتنی خونخوار ہے یہ وحشت خواب۔ وجود میرا خود اپنے ہونے سے ڈر گیا ہے، نہ جانے کیا خواب میری آنکھوں میں بھر گیا ہے۔ اب ان دونوں اشعار کی تلمیحات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت یوسف کے ایک قیدی ساتھی نے یہ خواب دیکھا کہ ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ جو اس کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا فیسلب فتاکل الطیر من راسہ، یہ سورہ یوسف کی 41ویں آیت ہے کہ اسے پھانسی ہو جائے گی اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ اب اس قیدی کی کیفیت دیکھیے جسے خواب کی تعبیر کی بنیاد پر یہ علم ہے کہ اسے پھانسی ہوگی۔ اب ایک بار پھر دونوں اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ بس کلیجہ ہی چبا جاتی ہے، کتنی خونخوار ہے یہ وحشت خواب۔ وجود میرا خود اپنے ہونے سے ڈر گیا ہے، نہ جانے کیا خواب میری آنکھوں میں بھر گیا ہے۔ ان دونوں اشعار میں اول الذکر ڈاکٹر خالد مبشر کا ہے اور آخر الذکر ان کے شاگرد سفیر صدیقی کا شعر ہے۔ تلمیحات کی اس قدر مشابہت روحانی ہی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے ورود الشعر کے وقت نہ خالد مبشر کے ذہن میں کچھ ایسا رہا ہوگا اور نہ سفیر صدیقی کے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اٹھا کر روز میں جاتا ہے میرے خواب نہیں اٹھا کر روز لے جاتا ہے میرے خواب کا منظر، وہ مجھ سے روز کہتا ہے بھروسہ کیوں نہیں کرتے۔ پہلے خوابوں نے کھویا اپنا وقار اور پھر رت جگوں کی ریت گئی۔ پہلا شعر دادا استاد پروفیسر خالد محمود کا ہے اور دوسرا شعر پوتے شاگرد سفیر صدیقی کا۔ سفیر کو خوابوں کے نئے نئے رنگ جو آتے ہیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا سرچشمہ کہاں سے نکلتا ہے۔ سفیر نے اپنے خیالات کو انتہائی پرزور اور حسین انداز میں زندگی پر منطبق کیا ہے اور یہی شاعر کی عظمت کی دلیل ہے۔ خوابوں کے مرثیے میں شاعر کی اخلاقی قوت، اس کا تخیل، اس کے جذبات و احساسات، اس کی قوت فکر اور اس کے ذوق جمال نے زندگی کی آمیزش کے ساتھ اس کے فن کو نکھار دیا ہے۔ لوگ محسوس تک نہیں کرتے اور احساس مار ڈالتا ہے۔ ہزار کوششیں کر لیں نہ چھوٹا میں خانہ، شراب پھینک دی لیکن خمار سر میں رہا۔ سفیر کے ہاں مضامین میں تنوع ہے، ان کے پاس بات کہنے کا سلیقہ ہے، ایک ہی مضمون کو مختلف پیرائے میں کہنا سفیر کی خاصیت ہے۔ ناگہاں دیکھتے ہیں لوگ ایسے اور پھر بے حساب دیکھتے ہیں، ایک تو بس بہر ستم میری طرف دیکھتے ہیں، اس پہ یہ ظلم کہ کم میری طرف دیکھتے ہیں۔ سفیر کی شاعری کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کم عمری میں، اب میں کم عمری کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں اس کم عمری میں ان کے ہاں فکری بالغی ہے، وہ چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں اور قاری کو ایک نئی فکری جہت سے آشنا کراتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ دل کی زرخیزی کے لیے آنکھوں کی نمی ضروری ہے اور آنکھوں میں نمی خواب کے بکھرنے سے آتی ہے۔ دل کی زرخیزی کے حق میں یہ ضروری ہے سفیر، آنکھ نم رہتی ہے خوابوں کے بکھر جانے سے۔ اب ذرا دل کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ جب بھی تیرے خواب بن کے سوئی آنکھ، جب بھی تیرے خواب بن کے سوئی آنکھ، دل کے تیکھے پانی سے آدھوئی آنکھ۔ ظاہر ہے یہاں آنسو کی نمکیت ہی دل کا وہ تیکھا پانی ہے۔ بہت بڑی باتیں بہت آسان زبان میں اپنے قاری تک پہنچانا سفیر کو خوب آتا ہے۔ میں خیالات کا پیمبر ہوں، مجھ پہ کوئی وحی نہیں آتی۔ میں نے شاعری کے میکینکی عمل میں شعرا کو الجھ کر شعر کی روح یعنی معنی و مفہوم سے ہٹتے دیکھا ہے، جس کے نتیجے میں شاعری میں لاغر الفاظ اور ترکیبوں کی افراد تو رہی ہی ہے، اسلوب بیان کا فقدان اور روح شاعری بھی بے جان نظر آتی ہے۔ سفیر کی شاعری ان خامیوں سے پاک ہے۔
عجیب ہے نا کہ عشق میں لوگ مرتے تھے اور مر رہے ہیں، عجیب ہے نا کہ ہم یہ سب جان کر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت طویل مصرع ہے، بہت طویل مصرعے میں بھی بات کو آسانی سے بلا تردد اور تکلف پیش کر دیا ہے۔ ان کے دادا استاد کا حسب حال شعر یاد آ رہا ہے خبر کتنا خالد باخبر ہوتے ہوئے، ہے خبر بے خبر کتنا ہے خالد باخبر ہوتے ہوئے، اور اس کا پہلا شعر ہے ہر کس و ناکس یہ کر لیتا ہے فوراً اعتبار۔ ٹھیک ہے، سفیر حالات سے باخبر ہیں، ان کے ہاں موجودہ حالات پر تیکھے تبصرے ہیں، اور وہ لوگوں کو مہمیز کا طریقہ بھی ان کے پاس ہے۔ یوں تو لاکھوں آنکھیں زندہ ہیں مگر دیکھتی ہے صرف کوئی آنکھ۔ جینے والوں سے ہی آباد ہے وحشت کا جہاں، مرنے والے تو کسی وقت بھی مر سکتے ہیں۔ سفیر نے اپنی شاعری میں تمثیلوں کو بہت ڈھنگ سے پرویا ہے۔ وہ امید کو مجسم شکل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رات میں جاگنے والوں کو صبح کے وقت نیند آنے لگتی ہے، اسی طرح امید بھی سو گئی ہے، اب تو امید بھی ہے محو خواب، رات کے 3 بج چکے ہیں بھائی۔ سائنسی نقطہ نظر سے بھی رات کے آخری پہر نیند گہری ہوتی ہے اور خواب کے آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ چند اور مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ہجر نے کر دیا اسے خاموش، اسپِ دل بدرکاب سا تھا جو، یہ کس کی یادوں کو اس نے چھیڑا، دماغ کیوں ہے خراب دل کا۔ سفیر نے حالات کے تھپیڑے کھائے ہیں، والدین سے اور وطن سے دور رہے ہیں، کرائے کے مکان میں زندگی کے کرب کو محسوس کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ان کی، ایک صاحب نے 72 غزلیں کہی ہیں، لیکن میں نے کاؤنٹ کیا ہے تو وہ 76 غزلوں اور متفرقات میں سمٹ گئی۔ ان کے ہاں عشق، موت، ہجر، وصال، خواب، خودکشی، دل، شب، رات، زندگی کئی بار استعمال ہوئے ہیں اور ہر جگہ نئے انداز میں، نئے پیرائے میں ہیں۔ اس طرح ادب کا یہ سفیر شاعری کے سفر پر رواں دواں ہے۔ ہم سب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے تابناک مستقبل کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔